لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہم سب کا رب ہے، ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کے تمام اقسام، عبادت کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے. اسی کے خوبصورت نام ہیں جن ناموں پر ہم بلا تعویل، بلا تمثیل، بلا تعطیل یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سامان ہدایت کے ساتھ عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا. اب ہم سب کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے، لائے ہوئے دین کے مطابق گزاریں. اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاج الخلائق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور ارفع اللہ رب العالمین کی مخلوق میں کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے. مختلف مراحل سے گزر کر سیرت طیبہ غزوہ خندق تک آ پہنچی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی جو غزوات ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اپنے اندر پند، نصائح اور بہت ساری عبرتیں لی ہوئی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، مستقل ابواب قائم کیے گئے ہیں. اگر آپ حدیث کی کتابیں کھولتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کتاب المغازی ملے گی. کتاب المغازی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کا خصوصی تذکرہ ہے، ابواب قائم کیے گئے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ تفصیل سے جنگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر سے تعلق رکھنے والی تفصیلی گفتگو اللہ رب العالمین نے فرمائی.
اور سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد سے متعلق باتیں ہیں. اسی طرح سے غزوہ بنو نذیر سے متعلق ایک مستقل سورہ جسے سورہ حشر کہا جاتا ہے وہ ہے. اور یہ غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سورہ احزاب کے اندر اور بھی پوری قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مغازی کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ محدثین نے ابواب قائم کیے، اللہ رب العالمین نے مستقل صورتیں نازل فرمائی اور بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کا ذکر ہو، جہاں پر غزوات کا ذکر ہو، تو ہمیں بہت کان کھول کر سننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ نصیحتوں سے اور عبرتوں سے بھرپور ہیں، اس کو یاد رکھا جائے. تو غزوہ خندق کا تذکرہ شروع ہوا. بہت ساری باتیں اب تک کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں. پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری اہم اور ضروری گفتگو اس سلسلے میں آئی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں صحابہ کرام کی مدد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں شرکت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مٹی ڈھوتے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور اس طرح سے بہت ساری تفصیلی گفتگو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے آئی. اسی حدیث کا ایک کنٹینیویشن ہے، اسے بیان کر کے آگے کی بات میں کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس حدیث کا جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلے خطبے میں بیان فرمائی، تفصیلی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث الفاظ کے اختلاف کے ساتھ آپ کو مل جائے گی. صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی چٹان کو، قدیۃ شدیدۃ، جو صحابہ اکرام لاجواب ہو چکے تھے، صحابہ اکرام کی ہمت اور ان کی طاقت جواب دے چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بالو کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. بالو کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. یہاں پر رک کر ایک اور بات میں بتاتا ہوں. یہاں اس چٹان کا ذکر ہے، لیکن احادیث کے مطالعے سے اور غزوہ خندق کے جتنی بھی احادیث ہیں اس کے مطالعے سے ہمیں اسی طرح کی ایک اور چٹان کا بھی ذکر ملتا ہے. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں باتیں بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اسے بالو کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسی قوت جسمانی عطا کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ایمانی، قوت روحانی سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غضب کی قوت جسمانی بھی عطا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی امت میں کوئی ثانی نہیں تھا کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جہاں پر جواب دے جائے، ان کی ہمت جواب دے جائے، ان کی طاقت جواب دے جائے. اور ہم اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی سے کس قدر محبت کرتے تھے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کوشش نہیں کی ہوگی اللہ کے نبی کو بلانے سے پہلے؟ بھرپور کوشش کی ہوگی. جب ان کی ہمت اور طاقت جواب دے چکی ہوگی تبھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کراری ضرب لگائی اور وہ بہت بڑی چٹان، بخاری کی روایت ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی، بالو کے کثیباً، بالو کے ڈھیر کے اندر تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. اس اسنا میں اسی حدیث کے اندر ہے کان بطنہ معصوب بحجر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے ہیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، پتھر بندھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم سب نے، جتنے بھی اہل خندق تھے، سبحان اللہ، بشمول نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے ما ذقنا ذواقا، ہم نے 3 دن سے کھانا چکھا تھا نہیں. کیا معاملہ ہو؟ 3 دن سے کھانا چکھا نہیں تھا ہم نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہیں کر پائے. آپ کا صبر جواب دے گئے کہ نبی کا یہ حال ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جانوں سے ہمیں زیادہ محبوب ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے حفاظت کی ہم نے ذمہ داری کی ہے، ان کا یہ حال ہے کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. کان بطنہ معصوب بحجر. یہ عرب کا ایک ٹریڈیشن تھا. اس زمانے میں فاقہ کشی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اور یہاں پر فاقہ کشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ تھے. جتنے بھی لوگ تھے کوئی بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے.
بہت زیادہ پراپرٹیز والے، بہت زیادہ رئیس لوگ تو نہیں تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ تھے، یعنی روزانہ کی مزدوری کرتے تھے، جو کچھ ملتا تھا اس سے کھاتے تھے۔ اب یہاں پر چونکہ خندق کھودنے میں لگ گئے ہیں، ان کا کام بند ہے، ان کو بالکل کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، اور جس دن یہ محنت مزدوری نہیں کرتے تھے اس دن ان کو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا۔ یہاں پر خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل کئی روز سے خندق کھود رہے ہیں، تو کھانے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایک قسم کا احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے کہ آٹا ہوتا تھا، آٹا، اس کے اندر زیتون کا تیل ملایا جاتا تھا، اور وہ جو آٹا ہوتا تھا بالکل ایک عجیب قسم کا بھوسا ہوا کرتا تھا، احادیث کے اندر یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام کبھی کبھی کھا لیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ، اس کے اندر ایک قسم کا تیل ملایا جاتا تھا جس سے ایک بہت بری اسمیل آتی تھی، بری اسمیل، آدمی کو کھانے نہ کرنا ہو، جلدی ایک دو نوالے لینا اور ایسا محسوس ہونا کہ پیٹ بھرا، اور مزید کھانے کی طلب آدمی کو نہ ہو۔ اس طرح کا ایک غذا صحابہ کو فراہم کی جاتی تھی۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ 3 دن سے یہ بھی نہیں ملا تھا، 3 دن سے یہ بھی نہیں ملا تھا صحابہ کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر، دیکھیے یہ ہے ہمارے نبی کا معاملہ، یہ نبی کا اسوہ ہے۔ سیرت طیبہ کے اندر واقعات سے محظوظ ہونا تو ایک الگ چیز ہے، کیا بہترین قصہ ہے، کیا بہترین حدیث ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، محظوظ ہو بھی رہے ہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمارا اصل مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کا اسوہ کیا تھا، ہمارے نبی کا نمونہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کیا 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ چیز منظور نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اپنے صحابہ کے ہمراہ کھدائی میں سے ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو گزر رہی تھی وہ اپنے آپ پر بھی گزار رہے تھے، میرے صحابہ کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ مجھ پر بھی گزرے، یہ تھا نبی کا معاملہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ دیکھتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، اور یہ عرب کا ایک ٹریڈیشن تھا، یہ ایک ان کی عادت تھی کہ پیٹ پر جب بھوک کی شدت زیادہ ہوتی تو پیٹ پر پتھر باندھ دیتے۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں رہا تو پیٹ اندر جاتا، یعنی ایک ہالو کریٹ ہوتا، وہاں پہ پیٹ اندر جاتا، وہ ہالو کریٹ ہوتا، تو پیٹ پر زور سے جب پتھر باندھ دیا جاتا کپڑے سے، تو وہ جو ہالو ہے، وہ جو وہاں پر گیپ بن گیا ہے غذا نہیں ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر جا کے کیا بیٹھتا؟ پتھر بیٹھتا، جس کی وجہ سے بھوک کا احساس کم ہوتا تھا۔ جی، بھوک کا احساس کم ہوتا تھا، اور بڑی کس کر پتھر باندھا جاتا تھا۔ ایک پتھر لینے کا، پیٹ میں جہاں پر غذا کی جگہ ہے وہ خالی ہوتا تو وہاں پر پتھر رکھ کے اسے کس کے باندھ دیا جاتا تھا۔ کیا معاملات تھے دیکھیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے، وہ بھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے قمیص کا کپڑا ذرا ہٹا، وہاں سے سرکا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر نظر آیا، اور وہ صبر نہ، ما کان ابی صبر، کہتے ہیں کہ مجھے صبر نہ ہو سکا، فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اذن لی الی البیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے، اے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے گھر جانے کی اجازت دی، تو وہاں پر اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، کہا کہ رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں دیکھا ہے کہ مجھے صبر نہیں ہو سکا، میں دوڑا ہوا میرے گھر کو آیا ہوں۔ انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں کھانے، انہیں بھی نہیں معلوم ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں ما عندکی، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شعیر و عناق، کچھ جو ہے، کچھ جو ہے، بارلی جسے ہم کہتے ہیں، کچھ جو ہے، اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ پوری بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری مستند باتیں ہیں، کسی فضائل کی کتاب کا کوئی من گھڑت واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ شعیر و عناق، کچھ جو ہے، تھوڑی سی ایک سا، دوسری روایت کے اندر ایک سا، ایک شیر وغیرہ بولتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے تھوڑی سی سا ایک جو ہے، اور عناق یعنی ایک بکری کا کم عمر کا بچہ ہے۔ عناق بولے تو بہت بڑا، کیا بڑا بکرا نہیں ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرا ذبح کیا، بچہ ذبح کیا، اور اس طرح سے بیوی سے کہا کہ آٹا گوندو۔ بیوی نے آٹا گوندا،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرا کاٹا، بچہ کاٹا اور اسے ہانڈی پر چڑھا دیا، اسے ہانڈی پر چڑھایا اور ادھر آٹا گندھا ہوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے میں جاتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائیے، لیکن ہاں جاتے ہوئے مسلم کی حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں کہ جاتے ہوئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے سامنے رسوا نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اتنے لوگوں کو نہ لانا کہ کھانا کم پڑ جائے، 2 یا 3 لوگوں کا کھانا ہے، وہ اتنے لوگ نہ آئیں کہ میں رسوا ہو جاؤں اللہ کے نبی کے سامنے اور صحابہ کے سامنے۔ جاؤ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کتنا کھانا ہے، اتنا کھانا تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، خاموشی سے، وہ بھی بڑی رازداری سے۔ طعیم، دیکھیے یہ عربی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہونا چاہیے، ایک ہے طعام، ایک ہے طعیم۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتا تھا انس انیس حسن حسین، طعام طعیم، کیا مطلب؟ طعام بولے تو کھانا، طعیم بولے تو جراج کھانا، جرا کھانا، ٹھیک ہے، چھوٹا کوانٹٹی میں، اسے بولتے ہیں طعیم۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں طعیم لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے جس کا میں نے انتظام کیا ہے۔ قم انت ورجل او رجلان، قم انت ورجل او رجلان، آپ آئیے اور آپ کے ساتھ ایک آدمی یا 2 ایٹ دا موسٹ، ٹھیک ہے، آپ آئیے، آپ کے ساتھ ایک آدمی یا 2۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہوا کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا فذکرت لہ، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑی سی جو ہے جو میں گوندھ کر آیا ہوں، ابھی اس کی روٹی بنانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب کثیر، طیب بہت اچھا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت جابر ہیں وہیں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یا اہل الخندقی، اے خندق والو، اللہ کے نبی پورے صحابہ کو، یا اہل الخندقی ان جابرا صنع لکم سورا، جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اور چلو۔ اللہ کے نبی فحیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو لیٹس گو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جنے 3 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں، سب نے کدالیں وہیں کی وہیں رکھ دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت جابر نے یہ منظر دیکھا، فوراً اپنے گھر کو بھاگے، یہ کیا ہو گیا؟ اوپر سے بیوی تاکید دے کو بھیجیں، محترمہ نے تاکید دے کر ان کو روانہ کیا ہے، گئے اور جا کر پورا واقعہ بیان کیا۔ میں نے دیکھیے کچھ بھی نہیں، آپ کو کلیئرلی کہا رجل او رجلان، ایک آدمی یا 2 آدمی، اور وہ بھی طعیم لی، میرے پاس ذرا کھانا ہے کر کو بولو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے اہل خندق کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی حدیث میں ہے اپروکسیمیٹلی 1000 مین، کتنے؟ 1000 لوگ تھے، 1000 لوگ، مسلم شریف کی حدیث، 1000 لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور بھوک کا عالم ایسا تھا کہ کہیں کچھ تو مل جائے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ حضرت جابر کے گھر کو حضرت جابر فوراً آئے، انہوں نے، بیوی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا ہے اور ایسا کہا ہے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے، ہم نہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس جتا ہے، کلیئر ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے اللہ کے نبی پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں غفیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا کہ کہاں گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ گوشت کی ہانڈی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی ہانڈی میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک یاد رکھیں، آپ کا لعاب مبارک ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرق مبارک یعنی آپ کا پسینہ ہو، یہ ہم تم جیسا نہیں تھا، اس کو یاد رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب انتہائی پاکیزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا انتہائی پاکیزہ، اس کی یہ بھی مثال تھی کہ بہت زیادہ خوشبو تھی اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی بہت زیادہ خوشبو والے تھے، بہت زیادہ، اور جب اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہوتے اور گرمی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر پسینہ ٹپک رہا ہوتا تو صحابہ اسے جمع بھی کر لیتے تھے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اسے صحابہ جمع بھی کر لیا کرتے تھے آپ کے عرق کو، آپ کے پسینے کو، اس طرح سے آپ کا لعاب بھی تھا، بے انتہا پاک تھا آپ کا لعاب۔
تو اس طرح سے ایک اور بھی روایت ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بول کا پیشاب کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی پاک تھا، وہ بھی پاک تھا. تو گرچہ اس حدیث کے اوپر تھوڑا کلام ہے لیکن وہ بھی پاک تھا. اس طرح کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں. اللہ اکبر. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا، بے انتہا مبارک شخصیت، اطہر اطیب شخصیت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ڈالا، برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سبحان اللہ. پھر کہا آٹا کہاں ہے؟ آٹا تو گوندھ کر رکھ دیا گیا. اللہ کے نبی نے اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور کہا کہ ایک اور روٹی بنانے والی کو لاؤ. روٹی بنانے کے لیے آپ اکیلی کافی نہیں ہوں گی. حضرت جابر کی بیوی سے کہا کہ ایک اور روٹی بنانے والی آئے. تو اتنا سا آٹا تھا، ایک اور روٹی بنانے والی کو بلایا گیا اور ادھر ہانڈی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روٹیاں بنائی جائیں. روٹیاں بنا کر تنور میں ڈال دی جاتی، اسے نکالا جاتا. روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، تنور میں ڈالی جا رہی ہیں، نکالی جا رہی ہیں. ہانڈی سے گوشت نکالا جا رہا ہے، برتنوں میں ڈالا جا رہا ہے. صحابہ ایک کے بعد بیچز بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیچز ون آفٹر دی ادر بیچز آتے. صحابہ خوب سیر ہو کر کھاتے. پھر وہ بیچ چلی جاتی، پھر دوسری پنتی کہتے ہیں ہمیں، پہلی پنتی دوسری پنتی، ٹھیک ہے. شادی میں پنتی، پہلی پنتی ہوئی، دوسری پنتی ہوئی، اور اس طرح سے کھانا خلاص ہونے والا ہے، جلدی چلو، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے چھوٹی سی ہانڈی ہے، باقاعدہ بار بار ڈالا جا رہا ہے. صحابہ اکرام کی جو بیچز ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور وہاں پر روٹیاں لگائی جا رہی ہیں، سالن ڈالا جا رہا ہے، سالن ڈالا جا رہا ہے، سالن ڈالا جا رہا ہے. اس طرح کا معاملہ چلا. 1000 صحابہ اکرام نے اس وقت کھانا سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا. بخاری کی، مسلم کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے. سب کے کھا جانے کے بعد بھی جتنا تھا اتنا ہی رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے اور ان کی بیوی سے کہا تم دونوں بھی کھاؤ، تم دونوں بھی کھاؤ. اور اس کے بعد مدینے میں یہ جو کھانا ہے اس کا ہدیہ کرنا، یعنی اسے تحفے میں لوگوں کو دینا، اسے بانٹنا، کیونکہ مدینے میں سخت فاقہ چل رہا ہے، مدینے میں سخت فاقہ چل رہا ہے. تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. سبحان اللہ. ہمارا مسئلہ جو ہے لوگوں کے ساتھ یہی ہے، ہمارا معاملہ بون آف کنٹینشن جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایسی روایات صحیح سند سے ثابت ہیں، بخاری اور مسلم پورا قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھرا پڑا ہے، اور سنن کی روایات ہیں، صحیح ترین روایات. آپ کے پاس کتنی چاہیے؟ بولیے کتنی چاہیے اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے؟ عجیب و غریب مسئلہ امت کا یہ ہو گیا ہے کہ ان کو ملتی تو ضعیف حدیث ملتی، ملی تو موضوع روایت ملتی، منکر روایات ملتے ہیں، اور اس پر گلے پھاڑے جا رہے ہیں، گلا پھاڑا جا رہا ہے اس کے اوپر. اور اتنا گلا پھاڑنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا ہے، منکر روایت صحیح نہیں بن جاتی ہے. آپ چاہے جو بھی بول لو، آپ کی روایت کی صحت ثابت نہیں کر سکتے، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جھوٹی روایت تم لوگوں نے گھڑی ہے ان کی صحت تم نہیں ثابت کر سکتے، چاہے گلے پھاڑے کیوں نہ اس سلسلے میں جائیں. یہ بخاری کی روایات ہیں، یہ مسلم کی روایات ہیں، یہ سنن کی روایات ہیں، اور بکثرت موجود ہیں. آئے ہمارے پاس افہام و تفہیم کے لیے، آئیں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آئیں. ہم موجود ہیں آپ لوگوں کو صحیح روایات فراہم کرنے کے لیے، پھر بیان کریں، جتنا چاہتے ہیں بیان کریں. تو یہ ہے مسلم کی اور بخاری کی روایت. تو یہاں پر ایک معجزہ پیش آیا. سبحان اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑا دلائل النبوہ جسے کہتے ہیں، نبوت کے دلیلوں میں سے ایک، نبوت کی ایک دلیل یہ، اور ایک برکت کا، ایک معجزے کا ایک بہت بڑا یہاں پر یہ ثابت ہوا. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا، احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بکثرت روایات اس سلسلے میں موجود ہیں غزوہ خندق کے بارے میں. تو علماء نے دیکھا کہ جو پتھر تھا، جو صخرہ، جو قدیۃ شدیدۃ جس کا ذکر ہے، بہت بڑا جو پتھر آیا تھا، اس کے سلسلے میں بہت ساری روایت آئیں. تو اہل علم نے کہا کہ بہت ممکن ہے کہ 2 ایسے پتھر لگے. کھدائی کے دوران کتنے پتھر لگے؟ 2 پتھر. ایک کا ذکر حضرت جابر کی حدیث میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے کر دیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالو کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. کتنے ماروں میں؟ ایک مار میں. ایک مار میں وہ بالو کے ڈھیر میں تبدیل ہوا. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری دوسری حدیثیں ہیں. اب یہاں پر یہ حدیثیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ہیں. حضرت سلمان فارسی جو کہ آئیڈیا دینے والے تھے، حضرت سلمان فارسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آؤٹ لائن ڈال دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود آؤٹ لائن لگائی تھی.
آؤٹ لائن دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس طرح سے آؤٹ لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھودنا. تو جب کھود رہے تھے حضرت سلمان فارسی تھے اور دوسرے صحابہ تھے, جب کھدائی ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑی چٹان لگی بھی, بہت بڑی چٹان, اور سفید رنگ کی چٹان تھی وہ, صخرۃ, بہت بڑی. احتججت بصخرۃ, حضرت سلمان کہتے ہیں کہ بہت بڑی ایک چٹان لگی. صحابہ اکرام آئے, صحابہ اکرام نے اپنی کدالیں ماری, اپنی کدالیں اس سے ٹکرائیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام کی کدالیں ٹوٹ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں جو لوہے کے اوزار تھے وہ لوہے کے اوزار ٹوٹ گئے. ایسا معاملہ ہوا, لوہے کے اوزار ٹوٹ گئے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آخر کار بعض نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آؤٹ لائن ماری ہے اس سے ذرا سڑک کو, اسے ایسا چھوڑیں گے, اسے ایسا چھوڑ کر ذرا سڑک کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو صحابہ نے اسے منظور نہیں کیا. بعض صحابہ نے, بعض نے کہا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں, اسے تھوڑا سکپ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی ماری ہوئی آؤٹ لائن جو اللہ کے نبی نے جو اسکیچ مارا تھا اس کے اندر آ رہا تھا. بعض نے کہا کہ آگے بڑھتے ہیں. نہیں, صحابہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی ہو, اس کے اندر ایک چٹان لگے اور اسے ایسے ہی چھوڑ کر ہم آگے چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور کہا جاؤ اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر دو. اللہ کے نبی کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کھدائی کر رہے ہیں, کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا صخرہ, ایک بہت بڑی سفید کلر کی چٹان آ گئی ہے اور ہماری ہمتیں اور طاقتیں اور ہمارے کدال جواب دے گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں ہمارے کدال, وہ کہ ہٹ کچھ ہو رہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سبحان اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں. فَأَخَذَ الْمِعْوَلْ, اللہ کے نبی نے کدال لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی. مختلف الفاظ حدیثوں کے, آپ نے کہا بسم اللہ, ایک حدیث کے مطابق, ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے یہ کہا. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ وعدا وصدقا, اللہ کے نبی عدلا وصدقا, یہ اللہ کے نبی نے کہا. مختلف الفاظ اس سلسلے میں وارد ہیں. بسم اللہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی, 1/3 ٹوٹ کو پڑا, 1/3 آف دا اسٹون گاٹ کرمبلڈ, ایک جو نکل کو ٹوٹ کو پڑا, 1/3 اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کو پڑا. اور ایک بجلی کوندی, ایک بجلی کوندی, خطرناک بجلی آئی, ایسے کہ دونوں پہاڑ جو مدینے کے تھے روشن ہو گئے. ایسی بجلی کوندی, بجلی کوندی. فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکبر المسلمون, اللہ کے نبی نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے کہا. فکبر المسلمون, تمام کے تمام مسلمانوں نے تکبیر بلند کی, سبحان اللہ. پھر اللہ کے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دوسری ضرب لگائی. پھر 1/3 اس کا ایک اور حصہ گر گیا, بجلی کوندی, ایسی بجلی ما بین اللیلتین, گویا کہ رات میں کوئی دیا روشن کیا جائے, اندھیری رات میں جس طرح سے روشنی کر دی جائے ایسی روشنی کوند گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, فکبر المسلمون, اور تمام کے تمام مسلمانوں نے تکبیر کہی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ضرب لگائی, تیسرے ضرب میں وہ پورے کا پورا ڈھیر ہو گیا اور اللہ کے نبی پھر سے بجلی کوندی. اللہ کے نبی نے تکبیر زوردار بلند کی. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوردار نعرہ تکبیر اللہ کے نبی نے بلند کیا. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلمان فارسی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صنعت شیئا, آپ نے کچھ ایسا کیا, ما کنت اراک تصنع, میں نے آپ کو اس سے پہلے ایسا کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس طرح سے آپ نے پڑھا ہو, پھر تکبیر بلند کی ہو, آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پتھر توڑا, تکبیر بلند کی, روشنی ہوئی. تو اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کیا تم نے وہ روشنی دیکھی؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بلکہ سب نے دیکھی, نہ کہ صرف میں نے, ہم سب نے وہ روشنی کو دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو 3 ضربیں میں نے لگائی ہیں, پہلی جب میں نے ضرب لگائی تو اعطیت مفاتیح شام, اللہ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی, اللہ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی, مجھے ملک شام عطا کیا گیا. یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے محلات دیکھے, ملک شام کے مجھے محلات اللہ رب العالمین نے دکھائے اور مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے ایران کے فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں, یہاں تک کہ میں نے ان کے لال محلات دیکھے جو کتوں کے کچلیے کی دانتوں کے جیسے تھے, کتے کی دانتوں کے جیسے.
ان کے محلات ہیں، وہ مجھے دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری تکبیر پر۔ تیسری جب میں نے تکبیر کہی تو تب اللہ رب العالمین نے فَأُعْطِيتُ مجھے دیا مفاتیح یمن، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، یمن کی کنجیاں دی گئیں اللہ کے نبی، اور میں نے ان کے بازاروں کو اور ان کے مدائن اور ان کے علاقوں کو دیکھا یمن والوں کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 تکبیروں میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دیا گیا، تو ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام فتح ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں یمن فتح ہوا۔ اس طرح سے یہ ساری چابیاں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو یہ دیکھا صحابہ اکرام نے، مسلمانوں نے ایمان لائے اس بات پر یقیناً۔ دیکھیے آج حالت کیسی ہے، اتنی بری حالت ہے کہ ڈیفنس میں ہیں اور سامنے دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہے، لیکن ایسے میں بھی کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ملک شام فتح کرنے کی باتیں، یمن فتح کرنے کی باتیں، فارس فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور صحابہ کو اس پر ایمان ہے۔ وہاں منافقین بھی مذاق اڑانے لگے، اور ان کے مذاق کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ کہا کس نے؟ منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے دھوکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اس طرح سے کہا، بلکہ اس وقت مسلمانوں کا دل مضبوط ہوا، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ باتیں آئیں۔ یہ غزوہ خندق ہے، بہت ساری دلائل سے مزین ہے، اللہ کے نبی کے دلائل النبوہ اس کے اندر ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے نبوت کی۔ اسی طرح سے برکت کے ایک عجیب و غریب مظاہر ہیں، اس طرح سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، کتاب و سنت پر اللہ رب العالمین اس امت کو جمائے، کتاب و سنت کے بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو اتحاد قائم ہو وہ توحید کی بنیاد پر ہو، ہمارا جو اتحاد قائم ہو وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔